لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے. ماں باپ کے حقوق کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج آپ کے سامنے ایک بہت دردناک کہانی جو ماں کے نافرمان بیٹے کی ہے اس کو بیان کرنے جا رہا ہوں. غور سے سماعت فرمائیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی سوداگر رہتا تھا. ایک روز اس کی ماں اپنے خرچے کے لیے اس کے پاس کچھ مانگنے آئی. اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کی ماں ہم سے ہر روز یوں ہی مانگ کر ہمیں محتاج بنا دینا چاہتی ہیں. ہم انہیں کہاں تک دیں گے؟ یہ تو ہمیں محتاج کر دیں گے، غریب کر دیں گے. غریب ماں نے جب یہ بات سنی تو وہ روتے ہوئے چلی گئی اور بیٹے نے اسے کچھ بھی نہ دیا. ایک دفعہ یہ لڑکا تجارت کا مال لے کر کہیں سفر میں جا رہا تھا. راستے میں ڈاکوؤں نے اس کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور اس کا ہاتھ کاٹ کر اس کی گردن میں لٹکا دیا اور اسے راستے پر خون میں لت پت چھوڑ کر چلے گئے. کچھ لوگ اس کے پاس سے گزرے تو اسے اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیا. جب اس کے رشتہ دار اسے دیکھنے آئے تو اس نے برملا اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور کہا ھذا جزائی فلو كنت اعطيت امي بيدي درهما ما قطعت يدي وما سلب مالي. اس نے کہا یہ مجھے اپنی ماں کو تکلیف دینے کی سزا ملی ہے. اگر میں اپنی والدہ کو اپنے ہاتھ سے 1 روپیہ بھی دے دیتا تو نہ میرا ہاتھ کاٹا جاتا اور نہ میرا مال چھینا جاتا. یہ سزا ماں کے ساتھ بخیلی اور کنجوسی کرنے کی. میں نے ماں کو کچھ نہیں دیا، میرا ہاتھ بھی کٹ گیا اور میرا مال بھی چھن گیا. پھر سوداگر کے پاس اس کی ماں آئی تو اس نے کہا اے پیارے بیٹے، تیرے ساتھ دشمنوں کے اس سلوک سے مجھے افسوس ہے. تو بیٹے نے عرض کی امی جان میرے ساتھ یہ سب کچھ آپ کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہوا ہے، آپ مجھ سے خوش ہو جائیے. قالت یا بنی انی رضیت عنک. ماں نے کہا اے پیارے بیٹے میں تجھ سے راضی اور خوش ہوں. جب رات آئی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دوبارہ اس کا ہاتھ پہلے کی طرح ہو گیا. سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس کا ہاتھ صحیح کر دیا. اللہ اکبر. ذرا قدرت کا انصاف دیکھیے کہ جیسا جرم ہے قدرت اسی انداز کی سزا مجرم کو دے رہی ہے. بیٹے نے مال دینے سے بخیلی کی تھی، کنجوسی کی تھی تو وہ مال تباہ و برباد ہو گیا، اور ہاتھ کو داد و دہش سے یعنی دینے سے روکا تھا تو وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا. گردن سے ہاتھ سٹا لینا بخیلی سے کنایا ہوتا ہے، یعنی بخیلی کرنے کے مشابہ ہوتا ہے. تو کٹے ہوئے ہاتھ کو گردن میں لٹکا کر گویا یہ اعلان کیا گیا کہ دیکھ لو ماں باپ کے ساتھ بخیلی کرنے کی سزا یہی ہے. اب اسی کے ساتھ ساتھ ذرا ماں کی خوشنودی کا بھی کرشمہ دیکھیے کہ ادھر ماں بیٹے سے راضی ہوتی ہے اور ادھر اللہ تبارک و تعالی دوبارہ بیٹے کو ہاتھ سے نواز دیتا ہے. سبحان اللہ. ماں کی خوشنودی کا اتنا بڑا اجر ہے کہ ماں بیٹے سے یہی راضی ہوئی تو اللہ پاک نے بیٹے کا ہاتھ صحیح کر دیا. اور جب ماں اس سے ناراض تھی اس نے ماں کا دل دکھایا تھا اور اس ہاتھ سے ماں کو دینے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ پاک نے اس کا ہاتھ ہی کٹوا دیا، اس کا مال لٹوا دیا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے میں کبھی دریغ نہ کرو، ہمیشہ ان کی خدمتیں کرو. ان پر خرچ کرنے سے کبھی جو ہے غریبی نہیں آئے گی، ان کی دعائیں لگ جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار فرما دے گا. ہمارے مال و دولت میں برکتیں عطا فرمائے گا، ہماری عمروں میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین.